بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری قسط۔ عادی کی ماں کومل کے پاس کائنات کے گھر جاتی ہے ملنے کے لیے۔ جب عادی اپنی ماں کو لینے آتا ہے تو کومل سے معلوم کرتی ہے کہ آپ اتنا محنت کرتی ہے، اب گھر چلو، تم ہماری فیملی میں سے ہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، کائنات کے پاس میں نے بہت دکھ اٹھا لیے، میں نے بہت دھوکے کھا لیے، اب میں دھوکے نہیں کھا سکتی۔ کہتی تم تو میری بیٹی کی طرح ہو، کیسی بات کرتی ہو، تمہارے بغیر تو میں نہیں رہ سکتی۔ کچھ بہرحال کافی کوشش کرتی ہے، وہ نہیں جاتی، اور کومل منع کر دیتی ہے، اپنا سر ہلا دیتی ہے۔ جو پوچھتی ہے کائنات، اچھا اس سے پوچھ لو امی جان، تو اگر جاتی ہے تو میں نہیں آپ سے کہہ سکتی، کچھ منع کر دیتی ہے، سر ہلا دیتی ہے، اور وہ ساتھ نہیں جاتی۔ کائنات بازار میں کومل کو لے کر جاتی ہے کسی کام سے، تو کومل کو وہ آدمی وہاں نظر آتے ہیں جو کومل کی گاڑی چرائی تھی، کڈنیپ کیا تھا اور چرائی تھی۔ تو وہ اس کے ساتھ احمد بھی کھڑا تھا، تو وہ فوراً پہچان لیتی کہ تھے وہی آدمی جنہوں نے ہماری گاڑی چرائی کی اور ہمیں کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ جب احمد کو دیکھتی ہے بولتی اچھا تو یہ ساتھ ملا ہوا تھا، تو یہ دھوکہ دے رہا تمہیں۔ اور پھر وہ سب بھاگ جاتے ہیں، خود بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد نشاشتہ جو ہے عادی کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے میں آج رات میری فلائٹ ہے اور تم سے ملنے آئی ہوں۔ تو عادی کو کہتی ہے کہ دیکھو تم بزنس اور چیریٹی میں بہت فرق ہے، تم چیریٹی میں تم چاہتے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، تو ہماری رائے الگ الگ، میں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ اڑان بھر دیتی ہے، چلی جاتی ہے، اور معاملہ صاف ہے، یہ تو چاہتا ہے کومل کو، اور وہ تو منع کر رہی ہے۔ پھر کائنات آخر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو مناتی ہے، اس کی ماں کے پاس آتی ہے کائنات، تو وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، کائنات نے عادی کا رشتہ بھیجا، تو رشتہ تو کرنا ہمیں منظور ہے۔ وہ کائنات اور اس کا جو بھائی دونوں بعد میں جو آتے ہیں اس کے گھر، جب تک وہ اس کے بعد اس کا دونوں کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، مان جاتی ہو، دل میں تو جیسے کہ کہتے ہیں پٹاخے پھوٹتے ہیں لیکن منہ پہ نہیں۔ اچھا تو یہ سب ہو جاتا ہے، دونوں نکاح ہو گیا اور میاں بیوی ہو گئے، شادی ہو گئی، جو ان کی آرزویں پوری ہو گئی، دھوکے ختم ہو گئے۔ اب دھوکے باز بچا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا کیا ہوا یار، ساری بات تم نے آہستہ آہستہ کر دی، اس کا بھی تو کوئی ذکر کرو اس کہانی میں، جس کے وہ نام پہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو دھوکے باز کا یہی تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا ہوگا۔ آپ سنیں گے تو آپ بھی دل کو تھام لیں گے۔ دیکھو دھوکہ دنیا کے اندر دینا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا مشکل ہے کہ وہ اوپر بھی کوئی ذات ہے اتنی بڑی جو ہر چیز کا مالک ہے، اس نے بھی اس کو دھوکہ دیا، دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس کو راہ دکھائی۔ اور اس کو دھوکہ دینے میں کون ہے؟ سب سے بڑے تو وہ تھے اس کے باپ جو انتقال کر گئے،
اس کے ساتھ نہیں رہے. پھر اس کی ماں اور بہن دونوں گھر سے بھاگ کے چلی گئی، اس کو دھوکہ دیا. پھر یہ بڑی بیوی، چھوٹی بیوی، وائف، دونوں نے بہت، اس نے طلاق دی، جو بھی دی، بہرحال ساری فیملی نے اس کو دھوکہ دیا، چھوڑ گئے. مطلب دھوکے باز کو دھوکہ دے دیا. کیا کمال کیا، کیا آئندہ جو ہے بہت زبردست ڈرامہ، اس پہ عمل کرے گا. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ بھی اس کہانی کا لطف اندوز ہوں گے. اب ایک تھوڑا سا اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا. اسی کو کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ دھوکے باز کے لیے، نہ وہ دنیا کا رہا نہ وہ دین کا رہا. اب یہ لوگ دونوں میاں بیوی جب گاڑی میں جاتے ہیں بیٹھ کے، ظاہری بات ہے اب تو میاں بیوی ہو گئے، تو راستے میں وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ دکھتا ہی، کہتے ہیں ارے یہ تو احمد. اتر کے آتا ہے، احمد کیسے کھڑے ہو، خیریت ہے؟ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا. پھر بھی اس کے جو ہے غیرت ہوتی ہے، اتنا چاہتا ہے، کہتا ہے کچھ مسئلہ ہے، کوئی ہیلپ لینی ہے تو میں حاضر ہوں. اور کومل بھی حاضر ہے. بولے نہیں، میں تو بس جا رہا تھا بچی سے ملنے، میری بچی سے، کیونکہ طلاق ہو گئی تو اب وہ ملنے نہیں دے رہی. تو کورٹ کو بھی ابھی بہت ٹائم ہے، اس کا بھی آرڈر نہیں آیا. دعا کرو میری ملاقات ہو جائے. لیکن کیوں؟ وہ پہلے ہی منع کر دیتی کہ کورٹ تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، اور وہ بچی سے بھی گیا. اور اس طرح آپ دیکھیے دھوکہ دینے والا کیسا دھوکہ کھاتا ہے، یہی اس ڈرامے میں دکھایا. اب میں بھی جاتا ہوں، اب مجھے بھی زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم اور خدا حافظ.